چوتھے نمبر پہ ہے شرک فی العادہ. شرک فی العادہ کیا ہے؟ یار صبح سے نا سیدھے ہاتھ پہ خارش ہو رہی، پیسے آنے والے. یار صبح سے الٹے ہاتھ پہ خارش ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آنے والی. گھر سے نکلا گاڑی لے کے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی وہیں روک دی، بھائی میں آج نہیں جا رہا. کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. آج چلا بھی گیا، نقصان ہو بھی گیا. اچھا اس بلی کی وجہ سے ہوا، بلی نے راستہ کاٹا تھا منوز نے، اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا. تو دیکھیں اس نے اس بلی کو اللہ کے اثر میں شریک کر دیا. نفع نقصان اللہ نے دینا ہے نا، فائدہ نقصان اللہ نے دینا ہے. بلی کو اس نے اللہ کے اثر میں شریک کر دیا. یہ شرک فی العادہ ہے. صبح سے دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے. بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی خوشخبری ملنے والی ہے. اور دیکھو گھر کی چھت پہ کوا آ کر بیٹھ گیا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے. اور گھر میں کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا، یہ کیا کیا؟ سنبھل کر نہیں پکڑ سکتے تھے. کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کانچ کا ٹوٹنا بد شگونی ہوتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے، گھر میں بیماری آتی ہے. مغرب ہو گئی، اذان ہو گئی، بچی جھاڑو مار رہی گھر میں، اے جھاڑو مت مارو. کیوں؟ دیکھتے نہیں مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب ہو گئی، کیا ہوا؟ نہیں، مغرب کے بعد جھاڑو مارنے سے گھر میں رزق اڑ جاتا ہے، رزق نہیں آتا. یہ سب کیا ہے؟ شرک فی العادہ. باہر نکلے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. کاش یہ یہاں سے نہ اٹھتا، کاش یہ باہر نہ جاتا، اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کاش کہنا بھی شرک اصغر ہے، یہ شرک فی العادہ ہے. کیوں کہا آپ نے کاش یہاں سے نہ اٹھتا؟ تو اس کے نصیب میں لکھا ہوا، اللہ جانتا تھا یہ اٹھے گا، اللہ جانتا تھا باہر جائے گا، اللہ جانتا تھا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ جانتا تھا ٹانگ ٹوٹے گی. یعنی کہ آپ نے اس کاش کو اللہ سے زیادہ طاقتور کر دیا کہ کاش ہی نہ اٹھتا تو ایسا نہ ہوتا. اللہ کے اثر میں اس کاش کو شامل کر دیا، شریک کر دیا. تو یہ شرک فی العادہ ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے.